الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سابقہ درس میں ہم نے آیات قرآنیہ کی روشنی میں یہ بیان کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کائنات میں غور و فکر کرنے کا امر فرمایا ہے، اور یہ امر اس لیے فرمایا تاکہ کائنات میں تفکر کے ذریعے ہمیں کائنات کے خالق کی معرفت حاصل ہو۔ وہ اس لیے کہ جب ہم کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں یہ علم قطعی حاصل ہوتا ہے کہ یہ کائنات حادث ہے، یعنی عدم سے وجود میں آئی ہے۔ حادث اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود پہلے نہ ہو اور پھر اسے وجود دیا جائے، یعنی جو عدم کے بعد وجود میں آئے۔ اور عدم کا معنی ہے نہ ہونا، یعنی جو شے پہلے کچھ بھی نہ ہو اور پھر اسے وجود دیا جائے تو وہ شے حادث ہوا کرتی ہے۔ لہذا جب ہم کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ کائنات حادث ہے۔ اب 19ویں صدی تک یا بلکہ 20ویں صدی کی ابتدا تک تمام سائنسدانوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ کائنات غیر متغیر ہے، یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور یہ کائنات قدیم ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں اہل اسلام کا، علماء اسلام کا، متکلمین اسلام کا قرآن و سنت اور دلائل عقلیہ کی روشنی میں یہ عقیدہ تھا، اور صدیوں سے انہوں نے علم الکلام کی کتابوں میں اس عقیدے کو لکھا کہ یہ کائنات حادث ہے اور عدم سے وجود میں آئی ہے۔ یہ کائنات پہلے وجود میں نہیں تھی اور اللہ رب العالمین نے اسے وجود بخشا ہے، یعنی کہ یہ کائنات قدیم نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات متغیر ہے۔ اور اس پر وہ دلیل یہ پیش کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کائنات کے کسی بھی ذرے میں غور و فکر کرتے ہیں یا کائنات کی کسی بھی شے میں غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کائنات کی ہر شے حرکت و سکون اور اسی طرح اجتماع اور افتراق کی صفت سے متصف ہے۔ یعنی کائنات کے ہر ذرے کو آپ دیکھیں گے، یا تو وہ متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا، یا وہ قابل اجتماع ہوگا، قابل افتراق ہوگا، یعنی کوئی شے حرکت و سکون سے خالی نہیں ہے، کوئی شے اجتماع و افتراق کی صفت سے خالی نہیں ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات جو ہے وہ متغیر ہے، وہ اس لیے کہ حرکت اور سکون اور اجتماع اور افتراق تغیر کی دلیل ہے۔ لہذا جو شے متحرک ہوگی یا ساکن ہوگی یا قابل اجتماع اور افتراق ہوگی وہ متغیر ضرور ہوگی، اور متغیر اس شے کے حادث ہونے کی دلیل ہے۔ وہ اس لیے کہ کسی شے کا تغیر پذیر ہونا یا اس کا تبدیلی کو قبول کرنے والا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شے ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اگر وہ شے ہمیشہ سے ہوتی تو وہ قدیم ہوتی، اور قدیم کا معنی یہ ہے، یا وہ ازلی ہوتی، اور ازلی کا معنی یہ ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، جو ہمیشہ سے ہو۔ جب کہ ہم کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تغیر پذیر ہے، یہ تبدیلی کو قبول کرتی ہے، اور جب کوئی شے تبدیلی کو قبول کرے یا تغیر کو قبول کرے، تغیر پذیر ہو، تو ہر تغیر اس بات کی دلیل ہے کہ اس تغیر کی کوئی ابتدا ہے۔ ہر حرکت اور تبدیلی اس بات کی دلیل ہے کہ اس حرکت یا تبدیلی کی کوئی ابتدا ہے۔ لہذا کائنات جو ہے وہ حادث ہے، یہ قدیم نہیں ہے، کیونکہ قدیم کی کوئی ابتدا نہیں ہوتی، ازلی کی کوئی ابتدا نہیں ہوتی۔ اب جب ان اصولوں کی روشنی میں ہم کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام کی تمام کائنات مادے اور اس کی صفات پر مشتمل ہے، یا پھر آپ متکلمین اسلام کی اصطلاح کے مطابق جواہر اور اعراض پر مشتمل ہے۔ لیکن آپ کی سہولت کے لیے ہم لفظ مادہ استعمال کر لیتے ہیں کہ سائنسدانوں کے مطابق یہ کائنات مادے پر مشتمل ہے، اور جو 4 مادے بیان کیے جاتے ہیں وہ ٹھوس، مائع، گیس اور پلازما، یعنی ان 4 مادوں پر یہ پوری کائنات مشتمل ہے۔ پھر یہ مادہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ایٹمز کے اوپر مشتمل ہے، اور ایٹم اپنے پارٹیکلز یعنی کہ الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون وغیرہ سے مل کر بنتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ تمام کی تمام کائنات سائنسدانوں کے نزدیک مادے اور ایٹم پر مشتمل ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں مادے کی صفات کو دیکھتے ہیں یا ایٹم کی صفات کو دیکھتے ہیں اور ان کی صفات کی جانب نظر کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ متحرک ہیں یا ساکن ہیں، یعنی مادہ یا ایٹم حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہوگا، وہ تغیر پذیر ہیں، وہ قابل اجتماع ہیں، وہ قابل افتراق ہیں، وہ مرکب ہیں، وہ اپنا ایک وجود رکھتے ہیں، وہ تبدیلی کو قبول کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کا تبدیلی کو قبول کرنا، ان کا متحرک ہونا، ان کا جو ہے وہ قابل سکون ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تغیر پذیر ہے، اور جب تغیر پذیر ہیں تو پھر یہ
حادث ہیں، یہ عدم سے وجود میں آئے ہیں، یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ نظریہ جو ہے وہ اہل اسلام کا ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ عدم سے وجود میں آئی ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اور سائنسی نظریات جو ہے وہ وقت کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ 19ویں صدی کی ابتدا تک تو یہ نظریہ تھا کہ یہ کائنات جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، تغیر پذیر نہیں ہے۔ لیکن پھر جناب جو ہے وہ اب جو نیا نظریہ پیش کیا گیا ہے، یعنی 20ویں صدی کے آخر کے اندر جو نظریہ پیش کیا گیا، وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ کائنات جو ہے وہ تغیر پذیر ہے۔ وہ اس طرح کہ جو موجودہ سب سے زیادہ معروف اور مشہور نظریہ ہے وہ ہے بگ بینگ کا، یعنی اس نظریے کے مطابق یہ کائنات بہت بڑے دھماکے کے نتیجے میں ہماری سے وجود میں آئی، جسے آپ انفجار عظیم کہہ لیں یا عظیم دھماکہ کہہ لیں۔ تو اس تھیوری کے مطابق سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس کائنات میں غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کہکشائیں ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ان کہکشاؤں کا ایک دوسرے سے دور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کہکشائیں پہلے ایک ساتھ ملی ہوئی تھی، یا پھر وہ دوسرے الفاظ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کہکشاؤں کا دور جانا اس وجہ سے ہے کہ کائنات جو ہے وہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ لہٰذا کائنات کے جب ہم پھیلاؤ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں۔ اب اگر ہم اس پھیلاؤ کو ریورس کریں اور پیچھے کی طرف لے کر جائیں تو کائنات میں موجود کہکشاؤں کا فاصلہ کم ہوتا جائے گا، سمٹتا جائے گا۔ اور اسی طرح سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ بالکل پیچھے چلے جائیں تو تقریباً 13 ارب 70 یا 80 کروڑ سال پہلے یہ تمام کی تمام کائنات ایک نقطے میں موجود تھی، ایک نقطے میں محدود تھی، اور وہ نقطہ جو ہے وہ سوئی کے نقطے یا سوئی کے پوائنٹ سے بھی کئی گنا زیادہ جو ہے وہ باریک تھا، جس کے متعلق سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس کا حجم بالکل صفر تھا، اس کا والیوم جو ہے وہ بالکل زیرو تھا، اور ایک لامحدود توانائی اور طاقت اس میں موجود تھی۔ اور پھر وہ نقطہ جو صفر حجم کا تھا یا زیرو والیوم کا تھا وہ ایک دھماکے کے اندر منتقل ہوا، اور اس عظیم دھماکے کے نتیجے کے اندر یہ کائنات مارز وجود میں آئی۔ یہ جو ہے وہ موجودہ سائنسدانوں کا موقف ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ بہت بڑے دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ اب جب ہم اس تھیوری کو پڑھتے ہیں تو اس میں سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ دھماکہ ہوا تو اس دھماکے کے 1 سیکنڈ یا چند سیکنڈ کے بعد الیکٹرون یا نیوٹرون، پروٹون، ان کا وجود ہوا، اور پھر اس کے بھی لاکھوں سال بعد ایٹم کا وجود ہوا۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ دھماکہ کس چیز سے ہوا، کیونکہ نہ ایٹم موجود تھا، نہ الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون موجود تھے، اور نہ مادہ موجود تھا۔ تو پھر اس دھماکے کا سورس کیا تھا، اس دھماکے کا مرکز کیا تھا جس سے یہ دھماکہ ہوا؟ اس دھماکے کی اصل کیا تھی کہ جس سے یہ تمام کی تمام انرجی، تمام کی تمام توانائی باہر نکلی؟ تو اس کے متعلق جو ہے وہ سائنسدان جواب دینے سے قاصر ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتہ کہ یہ دھماکہ جو ہے وہ کہاں سے ہوا، وہ اس لیے کہ اس کا جو حجم تھا کائنات کا وہ بالکل زیرو تھا۔ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ مان لیں اس بات کو کہ جسے آپ زیرو والیوم سے تعبیر کر رہے ہیں یا صفر حجم سے تعبیر کر رہے ہیں وہی تو عدم ہے۔ تو کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے، کائنات موجود نہیں تھی، کائنات تھی ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو وجود کا جامہ پہنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عدم سے وجود بخش۔ لہٰذا اگر ہم اس بگ بینگ تھیوری کو بھی دیکھیں تو اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے، اور یہی مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ ہم تمام مسلمان اسی عقیدے کے حامل ہیں کہ یہ کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے، یہ کائنات پہلے موجود نہیں تھی۔ تو سابقہ درس میں جو ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس تفکر کے ذریعے ہمیں اس کائنات کا حادث ہونا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے، یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں دلیل حدوث، اور علماء متکلمین نے علم الکلام کی کتابوں میں سب سے پہلے اس دلیل کو ذکر کیا ہے، اور وہ اس دلیل سے استدلال فرماتے ہیں کہ یہ کائنات حادث ہے، یعنی جب کائنات میں غور کرتے ہیں تو یہ متغیر ہے، اور اس کا تغیر پذیر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے سامنے جب دلیل پیش کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کائنات متغیر ہے، جو تغیر پذیر ہوتی ہے، جس میں تبدیلی ہوتی ہے، وہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی، وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ وہ اس لیے کہ خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ قدیم ہے، خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ ازلی ہے، خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی کے مشابہ نہیں ہے، وہ تبدیلی کو قبول نہیں کرتا۔
وہ حرکت، سکون، جسم، جسمانیت، مکان، زمان، ان تمام صفات خلق سے منزہ اور مبرہ ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو استدلال ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 75 تا 79 میں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کی بادشاہت دکھائی، زمین اور آسمان کی سلطنت دکھائی، تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو جب رات کا اندھیرا چھایا اور انہوں نے ستارہ دیکھا، قال هذا ربی، تو فرمایا کیا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، اور جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، اور پھر جب آپ نے چمکتا ہوا چاند دیکھا، قال هذا ربی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، اور جب وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی پوشیدہ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا تو ضرور میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب حضرت ابراہیم نے چمکتا ہوا سورج دیکھا، قال هذا ربی هذا اکبر، تو آپ نے فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، یہ ان سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، اور جب وہ غروب ہو گیا، قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، تو آپ نے فرمایا اے میری قوم، میں اس سے بیزار ہوں جسے تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آپ نے فرمایا کہ میں ہر باطل سے رخ موڑ کر اپنا رخ اس ہستی کی جانب کرتا ہوں کہ جو زمین اور آسمان کا تخلیق کرنے والا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب ستارے کو دیکھا کہ اس کی حالت متغیر ہوتی ہے، جب چاند کو دیکھا کہ اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے، جب سورج کو دیکھا کہ وہ بھی تغیر پذیر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو تبدیلی کو قبول کرے، جو تغیر کو قبول کرے، جو تبدیل ہو جایا کرے، وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو رب ہے وہ قدیم ہے، جو رب ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ رب کی جو صفات ہیں وہ قابل فنا نہیں ہیں۔ رب جو ہے وہ حرکت اور سکون سے پاک ہے۔ رب وہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا ہے، وہ اس کائنات جیسا نہیں ہے، وہ اس کائنات کے مشابہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کائنات کے متغیر ہونے سے اپنی قوم کو یہ بیان فرمایا کہ یہ کائنات جو ہے وہ عدم سے وجود میں آئی ہے، یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، تم اس کی عبادت کرو کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جو اس کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے، تم اس کی عبادت کرو، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ عالم ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حادث ہے، وہ مخلوق ہے، وہ عدم سے وجود میں آیا ہے، وہ حرکت اور سکون کی صفت رکھتا ہے، وہ قابل افتراق ہے، قابل اجتماع ہے، وہ مرکب ہے، وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لیے کہ خالق جو ہے وہ کسی بھی مؤثر کے اثر کو قبول نہیں کرتا، اس پر کوئی اثر کرنے والا نہیں ہے، وہ اثر قبول کرنے سے مستغنی ہے، بے پرواہ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ دلیل حدوث ہے، جسے علماء متکلمین اپنے علم الکلام کی کتابوں کے اندر بیان کرتے آئے ہیں، اور ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کائنات عدم سے وجود میں آئی، اور اس کا عدم سے وجود میں آنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا ایک محدث ہے جس نے اسے وجود بخشا ہے، جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ اسے تخلیق نہ فرماتا تو یہ کائنات وجود میں نہ آتی۔ وہ اس لیے کہ عدم اور وجود یہ دو طرفیں ہیں۔ مثال میں آپ کو ایک سمجھانے کے لیے دیتا ہوں کہ ایک خالی پلاٹ ہے، اب وہاں پر ایک عمارت بن بھی سکتی ہے اور عمارت نہیں بھی ہو سکتی، یعنی ایک خوبصورت عمارت یا بلڈنگ اس پر ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ اب اگر وہاں پر ایک حسین اور خوبصورت اور بڑی منظم عمارت جو ہے وہ پائی جائے تو یہ اس بات کا سائن ہوگی کہ اس عمارت کو بنانے والی کوئی ذات ہے۔ یہ عمارت خود بخود وجود میں نہیں آئی، وہ اس لیے کہ ایک ذات کا ہونا ضروری ہے جس نے اسے نہ ہونے سے ہونا کیا، جس نے اسے عدم پر ترجیح دی، جس نے اسے عدم کے بعد وجود کا جامہ پہنایا۔ لہذا عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، یہ کائنات نہ ہونے سے خود بخود نہیں بن گئی، بلکہ ایک ذات ہے کہ جس نے اسے وجود بخشا ہے۔ وہ ذات اس کائنات جیسی نہیں ہے، اس کائنات کی صفات سے وہ متصف نہیں ہے، وہ ذات اور اس کی صفات قدیم ہے، اور یہی ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ اسلامی کے اوپر موت عطا فرمائے،
اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے فتنوں اور ہر طرح کے وساوس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔